السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 213، سورہ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت 64 تا 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان
قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو کر رہے ہیں۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، مغلولہ، بندھے ہوئے ہیں، غلت، بند ہو جائیں، ایدیہم، انہی کے ہاتھ، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے جائیں، بما قالوا، بسبب اپنے قول کے، بلکہ یداہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کھلے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، وَلَا یزیدن، اور یقیناً ضرور زیادہ کرے گا، کثیراً، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، ما، وہ جو، یعنی قرآن مجید، انزلہ، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے بیچ، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدوا، وہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، ویسعون، اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کرنے کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المفسدین، فسادیوں کو، ولو، اور اگر، انا، بے شک، اہل الکتاب، اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، لکفرنا، تو یقیناً ہم دور کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولادخلناہم، اور ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، جنات النعیم، نعمت والے باغوں میں، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اقاموا، قائم رکھتے، التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما، اور جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا، تو یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم، ان میں سے، امتن، ایک گروہ، مقتصدہ، درمیانی راہ چلنے والا، وکثیر، اور زیادہ لوگ، منہم، ان میں سے، ساء، برا ہے، ما، جو، یعملون، وہ کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، یہود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا،
اور اللہ وحدہ لا شریک کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آیات قرآنیہ میں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا اور کہا کہ تم قرضہ دو، اللہ کی راہ میں مطلب اپنا مال خرچ کرو، اور کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ اب یہ اللہ کا ہی ہے سب کچھ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کل کائنات اللہ ہی کی ہے، اس کا حقیقی وارث مالک وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ ہم ہیں تو اللہ کے پیدا کردہ ہیں، یہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جناب بکریاں ہیں، گایاں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، یہ جتنا کچھ ہے، یہ ساری دنیا اور یہ ساری دنیا کا مال و دولت یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ ہی کا تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا زیادہ دے گا۔ مثلا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ ایک درہم خرچ کرنے کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 درہم۔ اور اسی طرح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کا بدلہ کئی گنا زیادہ بتایا گیا۔ جب اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے اور قرض دینے کا کہا تو ان یہودی خبیثوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو خود فقیر ہے اور اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ وہ منگتا ہے اور وہ وغیرہ۔ تو یوں ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی۔ یاد رکھیے کہ بعض دفعہ بندہ دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، یہی حال ان یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے ہر ایک پیغمبر سے دشمنی کی، ہر ایک کتاب الہی سے دشمنی کی، اور جناب حضرت محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی کی۔ دیگر دشمنیوں کی طرح یہاں بھی یہ یہودی اندھے ہو گئے، حالانکہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیبات وہ پہلے موجود آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھی، وہ پہلے موجود انبیاء نے بھی اپنی امتوں سے کہہ رکھا تھا، لیکن یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اندھے ہوئے، اور اتنا اندھے ہوئے کہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے سے باز نہ آئے۔ جب یہ اس قدر کمینگی پر اور کمینے پن پر اترے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی مال سے، دولت سے اور زندگی سے بڑا پیار کرنے والے، خود یہ یہودی بھکاری ہیں، خود یہ یہودی مال اور دولت کے پجاری ہیں، زندگی اور دنیا کے پجاری ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان یہودیوں پر لعنت بھی کی گئی اس وجہ سے اور دیگر کارنوں، دیگر وجوہات کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی۔ آج وہی یہودی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ یورپین لوگ توہین کرتے ہیں اور آپ کے کارٹون بناتے ہیں۔ ایسے لوگ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے انبیاء کی، ملائکہ کی، کتابوں کی، شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اگر کسی پر جرم ثابت ہوا اور اس کو سزائے موت دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی توہین کرنے والا ہو۔ تو ان یہودیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اللہ کی بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی یہ خبیث پراپے گنڈا کرنے سے باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں۔ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ساق، پنڈلی، اللہ تعالیٰ کا وجہ، چہرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ بعض جاہلوں اور مقلدوں نے اس حوالے سے بھی بہت ساری طویلات کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے انکاری ہوئے۔ ان جاہلوں کا یہ کہنا کہ جناب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانیں تو وہ تو ہمارا جیسا ہو جائے گا، فلاں فلاں۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، کیسے ہے؟ ہماری جیسے نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی تعویل اور تعریف نہیں کرتے، اس کی شان مطابق جیسا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تعویل یا تعریف کی راہ اختیار کر کے اللہ کی صفات سے انکاری نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ کی شان اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح صفات اس کی شان مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کتاب التوحید میں 7419 7419 نمبر کی بخاری کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7419 پر، صحیح مسلم میں 1827 پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہاتھ ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں۔ ہمارا تو ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے نا، اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں۔ اب ہیں کیسے؟ اس کی مثال بیان نہیں کی جائے گی کہ لیس کمثلہ شیء، مگر ہیں ضرور۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات بھی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ یہودی لوگ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ ہدایت کے طلبگار نہیں بلکہ یہ گمراہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے ان کے سینوں میں کفر، بے ایمانی، منافقت، بغض، اناد، حسد، ضد یہ اور زیادہ موجود ہوتا ہے اور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے بیچ میں ہم نے دشمنیاں ڈال دیں۔ تو یہ دشمنیاں کس وجہ سے؟ اور اس لیے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور انہوں نے حق کو ٹھکرایا، اور خود یہ یہودی بہت سے اور عیسائی بہت سے فرقوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوئے اور ضد اور عناد کی وجہ سے حق اور ہدایت کی راہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے، جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، تو آسمان سے بھی ان کو رزق دیا جاتا، زمین بھی ان کے لیے کھانے پینے کا بے شمار رزق فراہم کرتی۔ تورات اور انجیل کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری آگاہی دی۔ اللہ نے تورات و انجیل کے اندر کتنی آگاہی دی اپنے حبیب جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق،
میرے پیارے بھائی وہ اتنی آگاہی ہے، تورات اور انجیل اس قدر وضاحت اور فصاحت کے ساتھ اور اس طرح اس قدر بلوغت اور بیان کے ساتھ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی ہے کہ یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں میں جیسے بندہ اپنی بچہ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھتے تھے، پہچان رکھتے تھے۔ تورات انجیل کی پابندی کا مطلب کہ وہ اللہ کے پاک نبی پر ایمان لے آئیں اور قرآن مجید پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی یہودی یہ کر لیتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث 97 نمبر حدیث میں پیارے نبی بخاری میں فرماتے ہیں جو بندہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو کہ عیسائی ہو، وہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اور یہ اگر ایمان لے آتے آسمان سے بھی رزق برستا یعنی بارشیں ہوتی، زمین سے بھی رزق نکلتا یعنی بارشوں کی وجہ سے کھیتی باڑی اور دیگر بہت سارے خزانے ان کو حاصل ہوتے۔ اور فرمایا ان میں سے صرف ایک جماعت ہے، ان میں سے صرف ایک جماعت ہے جو کہ درمیانی راہ اختیار کرنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندانہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت و ختم نبوت پر ایمان لے آنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔